بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 62 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 61 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فقہ اسلامی کے نبوی دور کی خصوصیات پر بات کی تھی، جن میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام کے تمام امور منسلک ہوتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کل کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے، ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہوتا تھا۔ ایسے ہی دوسری خصوصیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس وقت جو مقصد تھا وہ اسلامی مقاصد، اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا مقصود تھا۔ ایسے ہی اس وقت جو تعلیمات تھیں وہ اصولی اور دستوری رنگ میں تھی، تشریحی رنگ میں نہیں تھیں۔ تو یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے یا وحی کے ذریعے جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ اصولی اور دستوری قسم کا ہوتا تھا۔ ایسے ہی خصوصیت اس زمانے میں یہ تھی کہ اس وقت صرف فقہ کے 2 ماخذ تھے، یعنی صرف قرآن مجید تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعات یعنی احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ماخذ یعنی اجماع، قیاس وغیرہ یا دوسرے جو ذیلی ماخذ ہیں وہ نہیں تھے۔ ایسے ہی پھر ہم نے پچھلے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جو خاص کام تھے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق جو امور اور جو کام تھے ان پر ہم نے تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم استحسان پر بات کریں گے۔ تو اب ہم سب سے پہلے استحسان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے آرڈر پر چیز بنوانا یعنی استثناء۔ بالفرض کوئی شخص قیمت دے کر جوتا بنواتا ہے اور جوتا بنوانے کا آرڈر دیتا ہے، تو قیاس ظاہر کے مطابق یہ معاملہ درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ معاملہ طے کیا جا رہا ہے جوتا اس وقت موجود نہیں، اور شریعت کا اصول ہے کہ جب بھی کسی چیز کی خرید و فروخت کی جائے تو اس وقت اس چیز کا موجود ضروری ہے، یعنی اس کا موجود ہونا لازمی ہے۔ تو جوتا ابھی تیار نہیں ہے، بعد میں تیار ہوگا، تو قیاس ظاہر کے مطابق یہ معاملہ درست نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر معاملے کی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے اور لوگوں کے زیادہ فائدے کو دیکھا جائے تو فائدہ اسی چیز میں ہے کہ پہلے آرڈر دے کر جوتا بنوایا جائے، یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا گیا کہ استحسان کا تقاضا یہ ہے، زیادہ بہتری کا تقاضا یہ ہے کہ آرڈر پر کوئی بھی چیز تیار کروانا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں مصلحت اور حکمت زیادہ ہے، لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قیاس ظاہر کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا گیا ہے۔ ایسی اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں جس میں قیاس ظاہر کو چھوڑ کر قیاس خفی کو لیا گیا ہے اور قیاس خفی کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہوتا ہے ان کا جھوٹا بھی حرام ہوتا ہے، یعنی جس چیز میں پانی، دودھ، جس چیز میں بھی وہ منہ ڈال دیں، اسے پی لیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے میں لعاب کا اثر موجود ہوتا ہے، اور لعاب جو ہے جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس اصول کی بنا پر جو پنجہ سے شکار کرنے والے پرندے ہیں ان پرندوں کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا گوشت تو حرام ہے لیکن ان کا جو جھوٹا ہے وہ حلال ہے، وہ پاک ہے۔ حالانکہ اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ ان پرندوں کا بھی جھوٹا ناپاک اور حرام ہونا چاہیے کیونکہ ان کا گوشت حرام ہے، لیکن یہاں پر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کیا گیا ہے، اور قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کا جھوٹا تو اس لیے حرام ہے کہ وہ زبان سے کھاتے ہیں اور ان زبان میں چونکہ لعاب ہوتا ہے تو اس لیے جھوٹے میں بھی لعاب کا اثر آ جاتا ہے، لیکن جو پرندے ہیں وہ چونچ سے کھاتے ہیں، اور چونچ جو ہے وہ ہڈی ہوتی ہے، تو جو ہڈی ہے وہ چاہے زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو سب کی پاک ہوتی ہے۔
تو کھاتے پیتے وقت یہ پاک چونچ جو ہے دوسری پاک چیز کے ساتھ ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس چیز میں ناپاکی کا کوئی اثر نہیں آتا۔ تو اب قیاس خفی یہ چاہتا ہے کہ جب ناپاکی کا اثر جھوٹے میں نہیں آیا، پاک ہڈی ملی ہے بس، تو پھر جب ناپاکی کا اثر نہیں آیا تو اس چیز کو ناپاک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قیاس ظاہر یہ کہتا ہے کہ جب گوشت حرام ہے تو ان کا جھوٹا بھی حرام ہے، تو اس لیے حرام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اب قیاس ظاہر کو چھوڑ کر قیاس خفی پر عمل کیا گیا ہے، اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ جو جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا تو ناپاک اور حرام ہوگا، لیکن جو پرندے ہیں جن کا گوشت حرام ہے، جو پنجے سے کھاتے ہیں، تو ان کا جھوٹا ناپاک اور حرام نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹے کے ساتھ صرف پاک ہڈی چونچ مل رہی ہے اور کچھ نہیں مل رہا۔ یہ استحسان کی ایک مثال ہے جس میں قیاس ظاہر کو چھوڑ کر قیاس خفی کو لیا گیا ہے۔ اب ہم تیسری مثال دیکھتے ہیں جو کہ استحسان کی ہے، کہ جو چیزیں ناپ تول کر بیچی اور خریدی جاتی ہیں وہ ان کو سود والی اشیاء کہا جاتا ہے، یعنی وہ اشیاء سود والی کہلاتی ہیں کہ جب ایسی چیزیں کسی کو قرض دی جائیں یا ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کی جائے تو اس کو برابر سرابر کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی جب جنس کے بدلے میں جنس بیچی جا رہی ہے یا کسی کو قرض دی جا رہی ہیں تو پھر ان کا برابر سرابر ہونا لازمی ہے۔ جیسے اگر میں کسی کو 6 انڈے قرض دے رہا ہوں تو تب میں لوں گا تو میں 6 انڈے ہی قرض لوں گا، زیادہ یا کم نہیں لوں گا۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ سود ہوگا۔ لیکن اس حکم سے روٹی کا لین دین یہ مستثنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو 2 روٹی قرض دیتا ہے اور وہ روٹی ایک چھٹا کی ہے بالفرض، یعنی کہ آپ یوں لگا لیں کہ وہ 100 گرام کی ایک روٹی 2 روٹی کسی کو قرض دے رہا ہے، لیکن جب وہ واپس لے گا تو واپس لیتے وقت اگر 100 گرام سے کم کی روٹی ہوئی یا 100 گرام سے زیادہ کی روٹی ہوئی تو یہ معاملہ جائز ہے، یعنی وہ 100 گرام سے کم کی بھی روٹی لے سکتا ہے، زیادہ کی بھی لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ وجہ اس کی مشقت اور حرج ہے کہ اس میں ضرورت اور مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان میں اس قسم کا لین دین چلتا رہتا ہے، اور اگر ایسی معمولی باتوں میں احتیاط سے کام لیا جائے تو بہت بڑی دشواری لازم آئے گی، مشقت اور حرج لازم آئے گا۔ یعنی اگر اس قسم کی چیزوں پر بھی بندش لگا دی جائے اور یہ حکم لگا دیا جائے کہ جی برابر سرابر ضروری ہے، تو پھر لوگوں کو بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی اور ان کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں گی۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں گی، اور اس حکم میں وہ تمام وہ چیزیں داخل ہیں جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، اور ان میں احتیاط سے مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس مشقت، اس حرج کی وجہ سے ایسی معمولی چیزوں کے لیے یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ وہ برابر سرابر ہوں۔ ہاں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے روٹی کی مثال ہم نے لی ہے کہ اس میں 100 گرام کی ہی روٹی لینا یا دینا لازم نہیں ہے، بلکہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ بھی احتیاط ضروری قرار دے دیں تو پھر بہت بڑی حرج لازم آئے گا اور لوگوں کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں گی۔ تو یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ کو استحسان کی وجہ سے کیا ہے کہ بھئی زیادہ بہتری، زیادہ مصلحت اور ضرورت اس میں پوری ہو رہی ہے کہ اس طرح کی احتیاط نہ برتی جائے، ورنہ اصل قاعدہ، اصل قیاس یہی ہے کہ ان میں بھی لازم ہے برابر سرابر ہونا، لیکن استحسان کی وجہ سے اس کا حکم تبدیل ہو گیا اور زیادہ بہتری کی وجہ سے لوگوں کے زیادہ فائدے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا۔ اب ہم سب سے پہلے استحسان کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو استحسان کا جو لغوی معنی ہے عد الشیء حسناً، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھنا۔ استحسان کا جو لفظ ہے یہ حسن سے نکلا ہوا ہے، یعنی کسی چیز کا اچھا سمجھنا، کسی چیز کی اچھائی بیان کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو ہم اس کی کچھ تعریفات دیکھتے ہیں اب جو اصطلاحی تعریفات ہیں۔ تو پہلی اصطلاحی تعریف ہے قطع المسألۃ عن نظائرها بما هو اقوی، یعنی کسی مسئلہ کے حکم کو قوی وجہ کی بنا پر اس کے نظائر سے الگ کر دینا۔
یعنی نظائر ایک جیسی ہیں، سب کا حکم ایک جیسا ہے، لیکن ان نظائر میں سے کسی ایک مسئلے کو قوی وجہ سے، قوی دلیل کی وجہ سے ان نظائر سے الگ کر دینا، ان نظائر کے حکم سے اس کا الگ حکم بیان کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے استحسان۔ تو دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ العدول عن قیاس الی قیاس اقوی، کہ ایک قیاس کو چھوڑ کر اس سے قوی قیاس کو اختیار کرنا، اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ یعنی قیاس کسی چیز کا حکم بیان کرتا ہے کہ بالفرض وہ جائز ہے، لیکن اس سے قوی تر قیاس جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، تو قوی قیاس کو اختیار کرنا اور غیر قوی کو چھوڑ دینا، اس کو کہا جاتا ہے استحسان۔ یعنی العدول عن قیاس الی قیاس اقوی، کہ ایک قیاس کو چھوڑ کر دوسرے قوی قیاس کو اختیار کرنا، اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ استحسان کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید میں استحسان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہت سی آیات ہیں جن میں سے ہم ایک کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ جو بات سنتے ہیں ان میں سے احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی یہ صفات بیان کی ہے کہ میرے بندوں کی یہ صفت ہے، ان کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ وہ جو بھی باتیں سنتے ہیں ان میں سے جو احسن ہوتی ہے، جو زیادہ اچھی ہوتی ہے، جو زیادہ قوی ہوتی ہے، اس بات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس استحسان کا بھی یہی مطلب ہے کہ دو قیاس موجود ہیں، ان میں سے جو اقوی ہے، جو قوی ہے، جو زیادہ بہتر ہے، جس میں مصلحت زیادہ ہو، اس کی اتباع کی جائے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس استحسان کا اشارہ فرمایا ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے استحسان کی تعریف پڑھی ہے، استحسان کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا۔ لغوی معنی اس کا ہے کسی چیز کو اچھا اور بہتر سمجھنا، اور اصطلاحی تعریف العدول عن قیاس الی قیاس اخری اقوی منہ، یعنی ایسے قیاس کی طرف عدول کرنا جو اس سے زیادہ قوی ہو۔ پھر ایسے ہی ہم نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی بات کی ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے لوگوں کے فائدے اور لوگوں کی مصلحت کے لیے۔ ہم نے قیاس کی 3 مثالیں پڑھی ہیں، اور تینوں مثالوں سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک قیاس چاہتا ہے کہ وہ چیز جائز نہ ہو، اور دوسرا قیاس جو کہ اس سے قوی ہے، قیاس خفی جسے کہا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جائز ہو۔ یا پہلا قیاس ظاہر چاہتا ہے کہ عدم جواز ہو، اور دوسرا قیاس خفی جو ہے جسے استحسان کہا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جائز ہو۔ تینوں مثالوں سے ہم نے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس موضوع سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے ثانوی ماخذ کا، اس کے بارے میں مختلف طریقے سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کے دوسرے ماخذ کی وضاحت کریں، یعنی فقہ اسلامی کے جو بنیادی ماخذ کے علاوہ جو دوسرے ماخذ ہیں ان کی وضاحت کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کے ماخذ کتنے ہیں اور ہر ایک کی وضاحت کریں، تو اس میں ثانوی ماخذ اور جو بنیادی ماخذ ہیں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو اس میں صرف ثانوی ماخذ بتانے ہوتے ہیں۔ تو جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن، سنت، حدیث، اجماع، قیاس وغیرہ، ان کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم ثانوی ماخذ کے بارے میں ہمارا یہ موضوع آگے کے اسباق تک چلتا رہے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 63 میں انشاءاللہ ہم اسی سلسلے پہ بات کریں گے کہ فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ اور کون سے ہیں، ان پر تبصرہ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق نمبر 63 میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔